لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 19واں پارہ پڑھا گیا اور اس میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الشعراء. شعراء جو ہے یہ شاعر کی جمع ہے. شاعر یہ ہم لوگ جانتے ہیں، اشعار لکھنے والے کو، پڑھنے والے کو شاعر کہتے ہیں. ایک فن ہے اشعار کا لکھنا بھی اور اس کا پڑھنا بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینا آپ نے شروع کیا اور اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو لوگ سر دھنتے تھے. اس کلام کو سن کر کے وہ مدہوش ہو جاتے تھے. ایک عجیب و غریب کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی. چونکہ کلام عربی میں ہے اور ان لوگوں کی زبان بھی عربی ہے، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے لوگ عرب زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے. شاندار اشعار لکھا کرتے تھے، شاندار عربی ادب ان کے پاس تھا. اپنے سامنے وہ دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور جب حج کا زمانہ ہوتا، اسلام سے پہلے حج کا جو بھی طریقہ تھا، اس زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، اپنے عربی کلام کو، عربی اشعار کو لکھ کر کے لاتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے. اور حج میں آنے والے لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے اور پھر نمبر لگاتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے ٹنگے ہوئے کلاموں میں نمبر 1 والا کلام ہے، نمبر 2 والا کلام ہے. عربی زبان کا چرچا تھا اور اس چرچے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلام کو پڑھ کر کے سنانا شروع کیا تو لوگ ششدر رہ گئے. بھئی یہ تو نہ یہ شاعری ہے، شاعری تو ہے نہیں، یہ شعر تو ہے نہیں. پھر اس کے اندر اتنی فصاحت کیسے، اتنی بلاغت کیسے، اور بہت بڑے مضمون کو ایک چھوٹی سی آیت میں یہ کیسے بیان کرتا ہے. شعر کی خصوصیت ہے ایک شعر میں 1 گھنٹے کا مضمون ایک شعر میں آ جاتا ہے. آدمی ایک شعر پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ بیان کرتا ہے، 1 گھنٹے کا بیان ایک شعر میں آ جاتا ہے. وہ لوگ اس فن کے ماہر تھے، لیکن یہ اللہ کا کلام تھا. اس کی ایک آیت کئی گھنٹوں پر مشتمل بیان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی. وہ پریشان تھے، لہذا کلام سنتے تو لوگ ایمان لے آتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانوں کے بس کا کلام نہیں ہے. لہذا اسلام قبول کر لیتے تھے. اب مکے کے لوگوں کے لیے پریشانی یہ تھی، شروع میں تو کلام کے پڑھنے سے روکا، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا شروع کیا. پھر جو لوگ ایمان لاتے ان کو کلام پڑھنے پر ظلم کی انتہا کر دیتے. لیکن کلام تو بہرحال کلام تھا، وہ چھپتا کہاں تھا. اور عجیب و غریب بات تھی کہ
کہ دن میں جو لوگ کلام پڑھنے سے روکتے تھے، ظلم کی بارش برساتے تھے، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، وہی لوگ اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے تلاوت ہو رہی ہوتی، چھپ چھپا کر کے رات کے اندھیرے میں کمبل اوڑھ کر چھپ چھپا کر کے جاتے، اللہ کے نبی کے کلام کو سنتے بھی تھے، اور دن میں روکتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور لوگ متاثر نہ ہو اس لیے ہمارے نبی پر طرح طرح کے الزام لگاتے۔ کبھی ان کا کلام سن کے آدمی انہی کا ہو جاتا ہے، دراصل یہ جادوگر ہے، ساحر، قالوا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، اپنے کلام سے جادو کر دیتے، ایسا کلام ہے کہ اس کو پڑھ کر کے سامنے والے کو متاثر کر دیتے، لہذا سامنے والا سن کے ان کا ہو جاتا ہے، جادوگر ہے۔ کبھی کہتے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل کہتے کہ بھئی ایسے ہی بڑبڑاتے ہیں اور کوئی کلام نکل جاتا ہے، سوچ سمجھ کر عقل سے بولتے نہیں۔ اور کبھی کہتے کہ کاہن کہتے ہیں فال دیکھنے والے کو اور آگے کی باتیں بتانے والے کو، اندازہ لگا کر بولنے والے کو کاہن کہتے، کبھی وہ کہتے، اور کبھی شاعر کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بہترین انداز میں ان سارے اعتراضات کا جواب دیا، کہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کے ذریعے آیا ہوا کلام ہے، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں، یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں۔ سورہ نجم میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ لوگ اثر کو کم کرنے کے لیے کہتے کہ بھئی یہ شاعر ہے، اللہ نے کہا وما ہوا بقول شاعر، شاعر کا کلام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ کیا ہوا، خانہ کعبہ پر جو ہے کسی نے بہت سارے کلام لگے ہوئے تھے، کسی نے سورہ کوثر لکھ کے ٹانگ دی، انا اعطیناک الکوثر، اس کے نیچے فصل لربک وانحر، اس کے نیچے ان شانئک هو الابتر، ایسے لمبائی میں لکھ کر کے لگا دیا۔ بڑے بڑے شاعر آتے تھے حج کے زمانے میں، سارا کعبہ گھوم پھر کر کے پڑھتے تھے اور نمبرات دیتے تھے، لیکن اس صورت پر آ کر کے بڑے بڑے شاعروں کی عقل وہ دنگ رہ جاتی، بھئی اس کو کیا کرے، یہ تو شعر بھی نہیں ہے، اور شعر سے اونچا کلام ہے تو نمبر دے نہیں پاتے۔ آخر میں ایک بڑے شاعر نے نیچے لکھ دیا ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، نیچے لکھ دیا یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ شاعر نہیں۔ سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں، 5ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھلایا، شعر گوئی کا نہیں سکھلائی، اور یہ آپ کے لائق بھی نہیں تھا۔ تو شعر جو ہے اس میں شعر کا، شاعر کا حکم اللہ نے بیان کیا، اسی لیے اس سورت کا نام رکھ دیا شعراء، یعنی شعر کہنے والے، ان کے اوپر یہ سورت ہے۔ حکم کیا بیان کیا اللہ نے؟ بیان یہ کیا
والشعراء يتبعهم الغاوون، شعراء جو ہے گمراہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کچھ اللہ والوں کو الگ کریں گے اس میں سے آخر میں، لیکن شروع میں فرما رہے اللہ شعراء سب گمراہی کے پیچھے جاتے۔ کیا گمراہی؟ کیا کہتے ہیں شعراء؟ جی جب غزل لکھنے بیٹھتے ہیں تو کسی کے بالوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے گالوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی چال کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے بول کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ساری گمراہی ہے۔ کسی اجنبی خاتون کے بارے میں تصور لا کے، تخیل لا کے اس کو اشعار میں کہنا، یہ تو گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تو گمراہی کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، شاعر سب کے سب۔ پھر فرمایا اور ہمارے نبی حق پرست ہیں، حق بولنے والے ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، گمراہی چھو کے بھی نہیں گزری، لہذا آپ شاعر نہیں ہو سکتے۔ اور شاعروں کا کام یہ ہے کہ وہ گمراہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور دوسری خرابی بیان کی، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے وہ ہر وادی میں جاتے ہیں؟ ہر وادی میں ان کا اپنا کوئی موقف نہیں، کوئی اسٹینڈ نہیں۔ یہاں سے کچھ ملنے کی امید ہے، اس کی تعریف کر دی، وہاں گئے اس سے کچھ ملنے کی امید ہے، اس کی تعریف کر دی، کبھی غزل کہہ دی، کبھی حمد کہی، کبھی نعت کہی، کبھی کسی کے بارے میں تعریف کہی، اور تعریف کی تو آسمان و زمین کو ملا دیا، حقیقت سے بہت دور۔ تو ہر وادی میں جاتے ہیں، وہ پابند نہیں رہتے۔ جیسے جانور جو ہے ہر ایک کی کھیتی میں گھس جاتا ہے، اس کے لیے حلال و حرام نہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی کرتے، جس کے بارے میں جو چاہے بولنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں کہ میں یہ بول کے ایمان سے خارج ہو رہا ہوں، یہ بول کر کے میں ایمان سے نکل رہا ہوں، یہ احساس بھی نہیں۔ اور تیسری خرابی ان کے اندر یہ ہوتی ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے پیچھے گمراہی چھو کے بھی نہیں گزری، حق بولتے ہیں، اور آپ کا ایک اسٹینڈ ہے توحید، وحدانیت، رسالت، اس پر آپ قائم ہیں، آپ کی کوئی خطاب، کوئی وعد اس سے ہٹ کے نہیں۔ اور نبی جو بولتے ہیں وہ پہلے عمل کرتے، بعد بولتے، اور شاعر وہ بولتا ہے عمل نہیں کرتا۔ ہم نے ہزاروں جلسوں میں دیکھا، نعت پڑھنے بلاتے ہیں اور نعت پڑھتا اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے نعت میں، لیکن خود اس کے گال پورے صاف ہوتے ہیں، غیر شرعی بال ہوتے ہیں، عجیب و غریب حلیہ ہوتا ہے، نعت گوئی کرتا ہے۔ بولتے اللہ کے نبی کی بعض لوگ حمد پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف خوب کریں گے لیکن اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، نبی کی تعریف خوب کریں گے لیکن نبی کی اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ پھر آخر میں کہا اس پورے شعراء کی جماعت میں چند لوگ ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تو رہتا ہے لیکن عمل صالح میں آ کر کے لوگ جو ہے چھٹ جاتے۔ عمل صالح مثلا داڑھی رکھنا عمل صالح ہے، شرعی لباس پہننا عمل صالح ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میں نماز ہے، ذکر میں تلاوت ہے، ذکر میں اللہ اللہ ہے، ذکر میں توبہ
استغفار ہے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بہت زیادہ ظلم ہونے کے بعد انتقام اور بدلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ صفات والے شعراء تو ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی کے دربار میں حسان بن ثابت خود تھے، اللہ کے نبی خود فرماتے کہ بھئی حسان اشعار پڑھو، تو وہ ان شرائط کے اوپر اترنے والے تھے، وہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں بھی تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں بھی تھے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا میں بھی تھے، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا میں بھی تھے۔ اللہ کے نبی ان سے اشعار سنتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے اشعار، ایک ایک شعر، حالانکہ زیادہ تر قرآن کے مضامین کو انہوں نے شعر میں ڈھالا، ایک ایک شعر میں علوم کے خزانے۔ جی حسان ابن ثابت کے اشعار عربی میں ایک ایک شعر پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی۔ میں ایک مرتبہ کہیں بہت پہلے کہیں کسی مجلس میں تھا، وہاں ایک شاعر نے ایک اشعار سنائے، نظم سنائی، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا۔ کیا شاندار اشعار ہوتے ہیں اور کیا مضمون اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اشعار تو بہت زیادہ تھے، انہوں نے اس کا ایک شعر تھا پڑھا، عشق نبی میں دل مچل جائے تو اچھا ہے، عشق نبی میں دل مچل جائے تو اچھا ہے، اسی دم میں دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ نبی کے عشق میں دل جھوم رہا ہو اور اسی وقت جان نکل جائے، یہ اس کا تخیل تھا۔ لیکن ہمارے زمانے کے جو شعراء ہیں، اکثریت شعراء کی، ان کے اندر یہ صفات نہیں ہوتے، اور ہمارے زمانے میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا نام ہے مشاعرہ۔ مشاعرہ، مشاعرہ کے معنی مختلف شعراء کو جمع کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا اور اشعار گوئی کرنا، اشعار پڑھنا۔ وہاں زیادہ تر اشعار وہ غزلیں ہوتی ہیں، تخیلات ہوتی ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خود مشاعرے کی مجلس قائم کرنا، اور مشاعرے کا مقصد تھوڑی دیر کے لیے دین اور دنیا سے بے خبر ہو کر کے اس مجلس میں گم ہو جانا، ایک تو یہی صحیح نہیں تھا۔ جائے کہ ان مشاعروں میں شاعرات کو بھی بلایا جاتا ہے، خواتین کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اب بڑا مجمع جو ہے وہ خواتین کو دیکھنے کے لیے، ان سے سننے کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے۔ وہ خواتین بھی بن سور کے آتی ہیں، حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں، جلوے دکھلاتی ہیں، اور زوم آنا، ڈبل میننگ والے اشعار پڑھتے ہیں، مشاعرہ ہو رہا ہے۔ پورے ملک کا ماحول مشاعروں کی وجہ سے خراب کر دیا گیا، اس میں بنگلور بھی ہے۔ بنگلور میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا کہ مشاعرہ کیا جائے اور ٹکٹ فروخت کیے جائیں اور اشتہار میں نام دیے جائیں کہ اس میں فلاں فلاں خاتون شاعرہ آئے گی۔
اور کئی مرتبہ جو ہے اس میں فلموں میں ایکٹنگ کرنے والی کچھ خواتین کو بھی بلا لیا کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے جس میں پوری رات خراب ہوتی ہے، حرام کاری میں وقت گزرتا ہے، خاتون اور اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، حسن کا مظاہرہ کروایا جاتا ہے، اور وہ اشعار بھی جو ہے برانگیختہ کرنے والے، ابھارنے والے اشعار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کبھی کبھی کوئی شعر نکل گیا ہے. اللہ کے نبی نے ارادتاً شعر لکھا پڑھا نہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی زبان پر شعر جاری ہوا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ اس مضمون کو اللہ کے نبی نے شعر میں ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا وما هو بقول شاعر، شاعر کا قول نہیں ہے. دوسرا فرمایا وما علمناه الشعر، ہم نے نبی کو شعر کوئی نہیں سکھلائی اور یہ آپ کے لائق بھی نہیں تھا. اور تیسرا فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون، شعراء جو ہے وہ گمراہی کی اتباع کرتے ہیں، گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عام طور سے جو مشاعرے ہوتے ہیں، شعر گوئی کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری خرابیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور بہت سارے دینی اجلاسوں میں وہ نعت گوئی ہوتی، نعت پڑھی جاتی ہے اللہ کے نبی کی، اور وہ پڑھنے والا بھی متبع سنت ہوتا ہے. دینی جلسوں میں نعت پڑھائی جاتی ہے، نیک دیندار سے، عالم سے، کسی سے نعت پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. اور نعتیہ مشاعرہ کیا جا سکتا ہے کہ سارے شعراء نعت پڑھیں گے، کوئی اور جو ہے اس میں غزل نہیں ہوگی یا کوئی اور نظم نہیں ہوگی، کوئی گیت نہیں ہوگا، نعتیہ مشاعرہ ہوگا، اور اس میں شاعرات نہیں ہوگی، خواتین نہیں ہوں گی، اور پڑھنے والے سب جو ہے وہ دین کی اتباع، نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے، شاعر. ایسا مشاعرہ مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے مسجد نبوی میں سنا ہے اشعار، تو مسجد میں مشاعرہ کرو. نعتیہ مشاعرہ کرو، پڑھنے والے نیک دیندار ہوں، لوگوں پر سما بندھے، لوگ عشق نبی میں ڈوب جائیں، دین ان کے دل میں گھر کر جائے، ایسا مشاعرہ کیا جائے. لیکن یہ جو بازار میں ہوتے ہیں مشاعرے، شادی محلوں میں، مختلف آڈیٹوریمز میں، جگہ جگہ جو ہوتے ہیں، وہاں ٹکٹ بھی رکھے جاتے ہیں اور کبھی بغیر ٹکٹ کے بھی ہوتے. آپ سمجھ لیجئے جس مشاعرے میں کسی خاتون کا نام ہے وہ بے شمار خرابیوں پر مشتمل ہے، وہاں جانا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جو ذکر کیا یہی ذکر کیا کہ شاعر گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں، ہر وادی میں جائز ناجائز وادی میں جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. کچھ لوگ ہیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا پر اترنے والے یہ چند ایسے بھی ہیں. ایسے شعراء سے کلام سن لو، نعت سن لو، اس کے علاوہ شاعروں کے پیچھے مت جاؤ.
یہ حکم بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مستقل سورت نازل کی، اس کا نام ہی رکھا شعراء، شاعر کی جمع۔ اس لیے بہت سارے لوگ کبھی ملنے والے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، کبھی دوسرے بولتے یہ فلاں شاعر صاحب۔ اگر وہ دیکھنے میں متبع سنت نظر آتے ہیں تو بھی احترام سے مل لیتے، اور اگر دیکھنے میں متبع سنت نظر نہیں آتے تو ہم یہی آیتیں پڑھ دیتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اللہ نے فرمایا کیا شاعر ہے آپ۔ اس لیے شاعر ہونا کمال نہیں، کمال تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو بہرحال ایسے مشاعروں میں جو کمرشل ہے، اچھا وہ جو ہمارے جلسوں میں جو نعت پڑھتے ہیں نا، ہم ان کو کچھ دیتے ہوتے نہیں، شوق میں پڑھتے، بھئی آپ نعت پڑھ لیجئے، جی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو مشاعروں میں آتے ہیں وہ سب کمرشل ہیں، ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرانا ہے، اور کسی کی 30,000 ایک رات کی فیس ہے، کسی کی 50,000 ہے، اور وہ فلائٹ میں آئیں گے جائیں گے، 30-50 ان کی فیس، اور 5 اسٹار ہوٹل میں قیام، اور ایک رات مشاعرہ ہوگا، جس علاقے میں جائیں گے 1-2 دن رہ کر کے وہ علاقہ گھومیں گے، وہ سارے اخراجات۔ اس لیے یہ کمرشل دھندا ہے، لوگوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے آج کل کے مشاعرے، اس سے خود کو بھی بچانا چاہیے، اور ایسے مشاعروں کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی مجالس سے محفوظ فرمائے، اور حقیقی اشعار نیک ماحول میں سننے کا موقع ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔